بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دور میں ہر گھر کے کافی ایسے افراد ہیں جو قابل ہیں، کامیاب ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، لیکن آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی کامیابی کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اندر سے جیلس ہیں، ان کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور یہ ان کو چیز لے کر تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جو بندہ کسی کے لیے برا سوچتا ہے، کسی کے لیے حسد رکھتا ہے، اس کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑا نقصان اس حاسد کا ہوتا ہے جس کی یہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک ایسے لفظ ہیں اور اتنے کامیاب ترین لفظ ہیں، ان کے اندر اتنا نور ہے، ان کے اندر اتنی طاقت ہے، ان کے اندر اتنا جلال ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا دشمن وہ آپ کے قدموں میں آئے گا اور وہ نیست و نابود ہو جائے گا اور برباد و تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حسد یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حسد کرنے والے لوگ میرے نبی کے دور میں تھے، اس وقت کے یہ لوگ ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورۃ حسد ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس کے اندر سورۃ فلق کے اندر حسد کا ہے ذکر۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ دیکھو نا، یہ حسد میرے نبی کے دور کا ہے، یہاں تک کہ کسی کو نظر لگانا۔ ایک دن میرے نبی کا صحابی وہ غسل کر رہے تھے، تو ایک بندے نے دیکھا اس کو، اس کا پاؤں پھسلا اور پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، صحت مند تھا، توانا تھا، کیا وجہ بنی، کیوں اچانک وہ مر گیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اس کو نظر لگی ہے۔ نظر بندے کو کھا جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ صرف ایک آہ بھر کر اس بندے کی طرف دیکھو کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنی زبان میں لکنت ہے، کتنی رہنائیاں ہیں اس کے چہرے پر۔ جب یہ غور سے اس کو بار بار یہ ذہن کے اندر رپیٹ کرو گے اور لوگوں کو بتاؤ گے، اس کے سامنے یہ کہو گے کہ کیا بات ہے، اس کو آپ کی ایسی نظر لگے گی، ایسی نظر لگے گی کہ اس کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یہ فن ہوتا ہے، یہ میرے نبی کے دور میں پہلے عام تھی چیز۔ جس کو بھی تباہ و برباد کرنا ہوتا تھا نظر لگاتے تھے اور حسد کرتے تھے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نظر بندے کو مار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ نظریں جھکا کر رکھو۔ ایک تو آپ کا وقار زیادہ ہوگا، عزت زیادہ ہوگی۔ جب نظر جھکے گی تو دنیا کم دیکھو گے۔ یہ جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں یہ دل کو خراب کرتی ہیں، ذہنوں کو خراب کرتی ہیں، ذہنوں کو متزلزل کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ
اللہ کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آنکھیں جھکا کر رکھو گے، تھوڑا دیکھو گے، تنہائی میں رہو گے تو یہ بہت بڑی مصیبتوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر آج اس دور میں کسی حاسد کو، دشمن کو، جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں نے اس کا نقصان کرنا ہے، اس کو قتل کر دینا ہے، اس کا مالی نقصان، اس کا جانی نقصان، اس کا عزت کا نقصان، ہر قسم کا نقصان، کچھ ایسے دشمن بھی آپ کے گھروں میں، کچھ تو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ گھروں کے باہر ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، ایک باطنی دشمن ہوتا ہے۔ جو باطنی دشمن ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ظاہری طور پر تو آپ کا دوست بنا ہوا ہے، وہ ظاہری طور پر آپ کا پیار ہے، وہ ظاہری طور پر آپ کا سجن ہے، فرینڈ ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپنے والا ہے۔ اور ایسا منافق انسان، اللہ نے میرے نبی کو فرمایا تھا کہ ان منافقوں سے بچو۔ یہ منافق ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ کے یہ دوست ہیں، آپ کے پاس جب آتے ہیں تو کیا بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جب یہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ خطرناک دشمن ہوتے ہیں، یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو منافق ہے، منافق کی تو بخشش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو معاف نہیں کرنا۔ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر انسان کو ایک ہونا چاہیے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اور جو انسان ظاہری طور پر اچھا ہے، باطنی طور پر اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہی بیماری ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے گھروں کے اندر، آپ کے پاس جب آتے ہیں تو کیا میرا بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، جب پیٹھ کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ اس کی شروع کر دیتے ہیں تباہ و بربادی کرنے کے لیے۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دونوں مٹھوں کو، دونوں ہاتھوں کی مٹھیں جو ہیں ان کو بند کرنا ہے، اور آنکھوں کو بھی بند کر لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر آپ نے 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ یہ پڑھ کر پھر 11 دفعہ آپ نے مٹھ بند ہی رکھنی ہے بالکل، یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اس طریقے سے آپ پڑھتے جائیں، 11 دفعہ مکمل ہو جائیں۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، جس دشمن کا ذہن میں ہے اس کے اوپر ایسے ہی، اگر موبائل میں فوٹو ہے تو پھونک مارو، اگر فوٹو نہیں تو تصور میں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر پھونک مار دو۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا اور آپ کے قدموں میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔